बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सय्यद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल की स्पेशल ट्रांसमिशन जाने ईमान, और आज एपिसोड है 7 और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हमारा सीखने और सिखाने का ये सिलसिला जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की महफ़िल सजाई जाती है, इल्म दीन हासिल करने की महफ़िल सजाई जाती है। बुज़ुर्गों के ज़िक्र से हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं और फ़न अमलियात इसमें सीखे जाते हैं। और बहुत कुछ ऐसा है कि जो बरसों हम किताबों का मुताला करते रहें, लेकिन इतना इल्म का ज़ख़ीरा नहीं मिलता जो एक नशिस्त में हमें सीखने को मिलता है। रोज़ाना हम सवाल करते हैं और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब इसका अपने मख़सूस अंदाज़ में इंतहाई दिलनशीन और सहल करके हमें इसका जवाब देते हैं, और जब तक इत्मीनान नहीं होता सवालात जारी रहते हैं और हज़रत जवाब देते रहते हैं, और ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहता है। तो आज भी हम एक मुनफरिद टॉपिक लेकर आए हैं, और वो मुनफरिद टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एक नया पहलू है इल्म अमलियात का। वो आज उसके बारे में हम सवालात करेंगे, और वो मालूमात जो आज की महफ़िल में होगी वो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर खैर, जैसा कि मैंने इब्तिदाइया में ही अर्ज़ किया कि आज एक मुनफरिद टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं। हम इल्मुल आदात का एक इल्म है जो कि मशहूर है चाइनीज़ के हवाले से। उन्होंने इस इल्मुल आदात जो मुसलमानों की मीरास थी उस पर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बात वही है कि जो हक़ होता है वो हक़ होता है। उनका एक इल्म है लोशू ग्रिड। ये इस पर बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि इसका कुछ इल्मुल आदात से एक ताल्लुक़ है। इसकी तफसील और इसकी हकीकत हम आज जानना चाहेंगे। इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को एक बार फिर ट्रांसमिशन जाने ईमान में खुश आमदीद कहता हूँ। और ये महफ़िल हमने इस नीयत से सजाई है कि जिसमें मस्कन दुरूद, कि जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, उनके महफ़िल सजाते हैं, इसके दोस्तों का ज़िक्र करते हैं। कभी रूहानियत का ज़िक्र होता है, कभी वज़ाइफ़ का ज़िक्र होता है, कभी अमलियात का ज़िक्र होता है, कभी सिलसिले की तालीमात होती हैं। सब कुछ आपको हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मिलेगा। आज का टॉपिक यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह शाह साहब ने बात की कि लोशो ग्रेड ये क्या है, सबसे पहले तो हमें इसकी हकीकत मालूम होना चाहिए कि देखें, इल्मुल आदात कि जिसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद है, और ये वो इल्म जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 500 साल के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी उम्र मुबारक 365 बरस गुज़री कम व बेश, तो ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी पर नाजिल फरमाया।
اور وہ علم تھا علم الحروف، کہ جس کی نومیریکل ویلیو سے علم العادات وجود میں آیا، اور پھر علم العادات کے ذریعے اس میں علم کے اتنے سر چشمے پھوٹے کہ ہر قوم نے، ہر مذہب نے، ہر بنی و انسان نے اس سے استفادہ حاصل کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بیسیکلی وہ علم ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں کا راز ہے، اور جب راز کھلتا ہے تو اس سے فائدہ ہر شخص اٹھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم اگر بات کرتے ہیں لوشو گریٹ کی، تو اس کی جو ابتدا کے بارے میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ چائنیز زبان کا لفظ ہے لوشو، کہ جس کے معنی ایک مربع کے ہیں، اسکوائر کے ہیں، اور اس خانوں کے ہیں، اور یہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے چین میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا وو افشیا۔ جب اس کی حکومت تھی تو اس حکومت میں ایک گاؤں ایسا تھا کہ جہاں پہ سیلاب آیا کرتا تھا، اور جب سیلاب آتا تھا تو وہ پورے گاؤں کو نقصان پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ وہ جانیں لے کر جاتا تھا، اور وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتا کا ایک پہر ہے، کہ جب ہمارے دیوتا یہاں پر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے جو جانیں ہیں نا وہ ان پر وہ نچھاور کرتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اکثر مذاہب کے اندر قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کا کانسیپٹ موجود ہے۔ تو جب سیلاب آیا، اور جب سیلاب میں گاؤں والوں نے جب باڑ لگانے شروع کی، جب سیلاب گزر گیا تو اس میں سے ایک کیچوا ظاہر ہوا۔ کہتے ہیں جب وہ کیچوا ظاہر ہوا تو کیچوا اتنا خوبصورت کیچوا تھا اور اتنا بڑا کیچوا تھا کہ اس کے اوپر یہ اسکوائر بنا ہوا تھا، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق، کہ وہ کیچوا تھا، اس کے خول کے اوپر ایک اسکوائر بنا ہوا تھا، اس میں 9 خانے بنے ہوئے تھے، اس میں عدد نہیں لکھے ہوئے تھے، اس میں ڈاٹ ڈلے ہوئے تھے، کہ جیسے ایک خانے میں 1 ڈاٹ، 2 خانے میں 2 ڈاٹ، 3 خانے میں 3 ڈاٹ، 4 خانے میں 4 ڈاٹ، 5 خانے میں 5 ڈاٹ، 6 خانے میں 6 ڈاٹ، 7 خانے میں 7 ڈاٹ، 8 خانے میں 8 ڈاٹ، 9 خانے میں 9 ڈاٹ، یعنی کہ نقطے ڈلے ہوئے تھے۔ جب وہ کیچوا ظاہر ہوا اور اس پہ انہوں نے یہ نقش بنا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کے جو وہاں کے جو دانش مند تھے انہوں نے اس پہ پھر ریسرچ کرنا شروع کی ان کے عقائد کے مطابق، اور پھر انہوں نے اس کو ترتیب دی اور اس کو نام دیا لوشو گریٹ کا، یعنی کہ اس بادشاہ کی نسبت سے انہوں نے اس نام کو اس پہ رکھا۔ اور پھر یہی علم کیا تھا کہ یہ انسان کی جو جنم کنڈلی ہے نا، یعنی کہ جب انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس کے ذریعے اس نقش کو باقاعدہ طور پہ بھرا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پیدا ہوا 1 جنوری پہلا مہینہ اور 1900 کوئی بھی ڈیٹ سن لے لیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور پھر اس خانوں کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ چائنیز لوگ کیا کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ چائنا سے ہندوستان یہ علم آیا تو پھر ہندوستان والوں نے اس کا پورا ہی نقشہ بگاڑ دیا۔ اس وقت تک یوں کہہ لو کہ یہ بیسیکلی ان کے عقائد کے مطابق یہ لوگوں کے حال کو بیان کرتا تھا، اور جب یہ ہندوستان میں آیا تو ہندوستان میں اس میں پھر مختلف قومیں موجود تھیں ہندوستان میں، جیسے مسلم قوم تھی، ہندو تھے، سکھ تھے، دوسرے قومیں موجود تھیں۔ اس میں ہندوؤں نے بہت ریسرچ کی، کیونکہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ جنم کنڈلی پہ بہت زیادہ اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ہی مذہب کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے اس کو جوڑ لیا، کس سے؟ پلینٹس سے، سورج سے، چاند سے، جوپیٹر سے، مارس سے، سیٹرن سے، راہو سے، کیتو سے، ان لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا اس کو، جبکہ علم العدد، عددوں کا تعلق ان سے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ علم اترا تھا انسانوں کے لیے۔
انہوں نے اس کو اس سے جوڑا اور پھر اس کی کیلکولیشن رکھ کے اپنی عقلوں کے مطابق انہوں نے رکھ دیا کہ بھائی فلاں خانہ یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آئیں پہلے لوشو گریڈ سمجھ لیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ یہ انہی کے مذاہب کے عقیدے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارا ایمان کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ صرف اور صرف ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، جو ہندوؤں کے پاس جا کے یہ کام کرواتے ہیں۔ کیونکہ مجھ سے میرے ایک شاگرد نے پوچھا تھا کہ حضرت صاحب یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں اس قسم کی بہت زیادہ یہ علم چلتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ اس کا بڑا ماہر ہے۔ جب اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، میں نے کہا یار یہ تو سمجھ لیں کہ اس میں کچھ حصہ جو اس کی بیس ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو اس نے بیان کیا ہے نا وہ ٹوٹلی رانگ ہے، غلط ہے۔ غلط کیسے ہے؟ میں دیکھو دلیل کے ساتھ بات کروں گا، ہر چیز علم کے مطابق بات کروں گا، تاکہ ہر عقل مند پڑھا لکھا شخص اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ لوشو گریڈ غلط ہے، کیونکہ یہ ان کاموں کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کو اس کاموں میں باقاعدہ طور پر لگا دیا گیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مجھے مارک کر دیں گے شاہ صاحب؟ آپ کو اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں آئے نا تو آپ بے فکر ہو کے پوچھ لیجئے گا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چال ہے کس کی؟ لوشو گریڈ کی۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں، جبکہ یہ اگر دیکھا جائے نا یہ ہمارے 15 کے نقش کی آبی چال ہے، نہیں خاکی چال ہے۔ یہ 15 کے نقش کی یہ خاکی چال ہے۔ اس چال کو یہ لوگ منسوب کر دیتے ہیں لوشو سے۔ اب یہ لوشو کیا ہے، کس طرح منسوب کرتے ہیں، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلے اس کے بارے میں، اور میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کس جگہ غلطی کرتے ہیں، کہاں غلطی کرتے ہیں، جس سے پورا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی اب تم یہ کرو، اب تم یہ کرو، تمہارا یہ نمبر نہیں ہے، تمہارا وہ نمبر نہیں ہے، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب وہ لوگ کرتے کیا ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کی ڈیٹ آف برتھ لے لیتے ہیں، کسی کی بھی لے لیتے ہیں۔ اب کوئی شخص 25 تاریخ کو پیدا ہوا، 25 تاریخ کو پیدا ہوا، اور اس کا جو تھا وہ 10واں مہینہ تھا، اور سن اس کا 1984 تھا، مثال کے طور پہ، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو۔ جبکہ یہ انہی کا عقیدہ ہے، کس کا؟ لوشو گریڈ کا، جو ہندو کرتے ہیں اور جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں چائنا کے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کہ اس کے پہلے آپ نے ڈرائیور نمبر نکالنا ہے، اس کا کنڈکٹر نمبر نکالنا ہے، اس کا کوہ نمبر نکالنا ہے۔ وہ لوگ اس ترتیب سے نکالتے ہیں۔ اب جیسے ڈرائیور نمبر وہ لوگ کس کو کہتے ہیں، اب یہ 5 اور 2 کیا ہے، اب اس کو اگر مفرد میں لے کر آتے ہیں تو یہ بنتا ہے 7۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پورا جمع کر لیتے ہیں، اس پورے عدد کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ 5 اور 2 7، 8، 9، 9 اور 9 18 اور 8 26، 18 اور 8 26، 26 اور 4 30۔ 30 کو ہم اگر مفرد میں لے کر آئیں گے تو بنے گا 3۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور نمبر ہے اور یہ کنڈکٹر نمبر ہے، اور کوہ نمبر کیا ہے، وہ صرف اس کو کوہ نمبر کہتے ہیں۔ یہ 9 اور 1 10، 10 اور 8 18 اور 4 22۔ 22 کو مفرد میں لے کر آتے ہیں، کیا بنتا ہے 4۔ یہ نمبر ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب کسی کی ڈیٹ آف برتھ 25/10/1984 ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ اس کو کیسے بھرتے ہیں، اب اس میں لوشو، اس میں خاکی چال کے اندر 2 کہاں ہیں، انہوں نے 2 یہاں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ 5 کہاں ہے، 5 یہاں آ گیا، ٹھیک ہے۔ 1 کہاں آ گیا، 1 یہاں آ گیا، پھر 1 یہاں آ گیا۔ اچھا 0 کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو کہیں بھی نہیں لکھتے یہ لوگ۔ اب یہ لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ 9 کہاں ہے، 9 یہاں پر آ گیا۔ 8 کہاں ہے، 8 آپ کا یہاں پر آ گیا، 8 آپ کا یہ آ گیا۔ 4 کہاں ہے، 4 آپ کا یہ آ گیا۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے، کہیں سے عدد 15 نہیں بن رہا، جبکہ 15 کے نقش کے اندر، یہ 15 کے نقش کی خاکی چال ہے، اس کو ہم کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں گے نا 15 بنتا ہے۔ 4 اور 2
6 6 और 9 15, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 9 और 1 10, 5 15। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे अदद 15 बनेंगे। अब वो ये कहते हैं कि अब आपके मिसाल के तौर पे इसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है, इसमें 3 नंबर मिसिंग है और 7 नंबर मिसिंग है और 4 नंबर मिसिंग है। अब ये देखें कि अब जो ड्राइवर नंबर है अब वो बनता है 7, अब इन्होंने 7 को 7 के खाने में लिख दिया, ये लिख दिया 7। अब इनका कंडक्टर नंबर 3 बन रहा है, 3 लिख दिया, ठीक है। अब इनका को नंबर बन रहा है 4, 4 कहाँ है, 4 यहाँ आ गया। अब वो ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बनता है जैसे 4 5 6, तो ये पूरा एक सर्कल बनता है, इसको कहते हैं खुशनसीब है बंदा, लकी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो नंबर मिसिंग है ना, अब उस नंबरों के बारे में इसको ये मुख्तलिफ प्लैनेट से जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर आपका इसमें कौन सा नंबर मिस है, इसमें 6 नंबर मिस है। अब 6 नंबर मिस है, वो कहते हैं कि आप में इस ये खामियाँ हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, तंगदस्त गुजार रहे हो। अब वो 6 की कमी को पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम फलां ये काम कर लो। क्या काम कर लो भाई, कोई आपने कोई सिल्वर पहन लो, कोई चांदी की अंगूठी पहन लो, कोई पत्थर पहन लो ताकि उसकी कमी को पूरा हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये इनका तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने किसी के बारे में कुछ मालूम करना है, जैसे हम भी हैं इल्मुल अदद के ज़रिए किसी बीमारी का बता रहे होते हैं कि किसी पे जादू है नहीं है, इल्मुल अदद के ज़रिए वो भी बताते हैं, कोई बीमारी है वो भी बताते हैं, हर चीज़ बता रहे होते हैं इल्मुल अदद के ज़रिए, लेकिन उसकी एक कैलकुलेशन होती है। अब इनकी कैलकुलेशन यहाँ पे बिल्कुल आगे गलत हो जाती है। अगर इसमें नाम और मरीज़ की वालदा का नाम की कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम इसकी पैदाइश लेते हैं तो इससे तरतीब बनती है। क्या बनती है? तरतीब। इससे तरतीब बनती है। अब नाम के अदद आपने निकाले, उसकी माँ के नाम के अदद निकाले, उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली, ठीक है। अब फिर उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये देखना है कि कौन से अदद कितनी मरतबा बार बार आ रहे हैं और कौन सा अदद है जो इस खाने में नहीं है। अब जो अदद उस खाने में नहीं है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं कि जैसे अगर कोई शख्स इल्म सीख रहा है, अब उसमें इल्म की कमी है, अब वो उसकी ज़कात अदा करना चाहता है। अब जब वो इस नक्श को 15 मरतबा रोज़ाना लिखना शुरू करता है तो उसका असर इंसान की रूहानियत, इसका जिस्म उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, कबूल कर रहा होता है कि उसके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही होती है। ये मुसलमानों को तरीका है ज़कात अदा करने का, जैसे हज़रत इमाम गज़ाली ने बताया, जैसे हज़रत शेख अबू अब्बास बूनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, जैसे गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, जैसे हमारे मुर्शिद ने हमें तरीक़ेकार समझाए। वो तरीके हैं हमारे इस्लामी जो बुज़ुर्गों से मंसूब हैं। लेकिन अफसोस इस बात पे कि हमने आज के दौर में हमें कोई इल्मुल अदद समझाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, कि जिसकी वजह से फिर हमारे यहाँ हम दूसरी जगहों पे जाना शुरू कर देते हैं। ये लोशो ग्रेड इनका पूरा समझ लें गलत है, रॉन्ग है, पूरा गलत है। ये अकीदा ही गलत है, क्योंकि मुसलमानों का अकीदा ये हरगिज़ नहीं है। मतलब ये इल्मुल आदात के कवायद के मुताबिक नहीं है। अब मुझे बताएं ना, कवायद के मुताबिक कहाँ है ये सही जो कानून बनता है इसका, जो इसकी पड़ताल का तरीका है, हाँ, वो उस पर पूरा नहीं होता। ये कानून है इल्मुल अदद का, सुभान अल्लाह, जो जिसको उन्होंने बेस का है। अब तुम अपने नाम, अपनी वालदा के नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर आप तुम खाने भरते हो तो ये तरतीब बनेगी एक, और जब ये इसकी तरतीब बनेगी तो आपके सामने हर चीज़ खुल के सामने आती रहेगी। कि जैसे अगर आप इल्मुल अदद के अंदर जानते हो, एक ये किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अलिफ। अब अलिफ क्या है? अलिफ आतिशी है। ये लोग जो कहते हैं ना ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ, ये सब गलत है, ये इनके अपने रखे हुए हैं नाम है ये। अगर इल्म की रोशनी से देखते हैं ना तो आतिशी, बादी, आबी और खाकी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही अनासिर हैं। यही अनासिर हैं।
اور یہ عدد اسی سے منسوب ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ سب کچھ اسی سے وجود میں آیا. سبحان اللہ. یہ ڈرائیور کنڈکٹر سے یہ ڈرائیور کنڈکٹر صرف ہندوستان وہاں چلتے ہیں, علم میں نہیں چلتا. صحیح. علم میں آتشی, بادی اور آبی اور خاکی. خاکی چلتا ہے. اس کی ترتیب ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک ہے, یہ آتشی ہے. اب میں اس کو مٹا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے دوسری چیزیں. یہاں تک میں مٹا دیتا ہوں تاکہ ان کے یہاں تک سمجھ میں آ جائے. یہ سب غلط ہے ان کا, یہ سارا ٹوٹلی رانگ. اچھا, نہ میں مانتا ہوں اس چیز کو اور نہ قانون مانتا ہے. چلو ڈاکٹر صاحب کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن قانون تو مانے, قانون کے مطابق. قانون کے مطابق تو ہو, تو ہر بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. سبحان اللہ. اب ایک چیز قانون فطرت ہی کے خلاف ہے, تو اس کو تم قانون کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب جیسے ایک ہے, یہ آتشی, بادی, آبی اور خاکی. خاکی. ایک آتشی, بادی, آبی اور خاکی. یہ جو عدد ہیں یہ اپنے اندر یہ تاثیر رکھتے ہیں. اب الف ایک کیا ہے؟ یہ الف کی نومیریکل ویلیو ہے. یہ دو کیا ہے؟ یہ با کی نومیریکل ویلیو ہے. یہ تین کیا ہے؟ یہ جیم کی نومیریکل ویلیو ہے. اور یہ دال کیا ہے؟ یہ چار کیا ہے؟ دال کی نومیریکل ویلیو ہے. اور پانچ کیا ہے؟ یہ ہے کی نومیریکل ویلیو ہے. چھ کیا ہے؟ یہ واو کی نومیریکل ویلیو ہے. سات کیا ہے؟ زال کی. زا کی نومیریکل ویلیو ہے. زا ہے, حوض. زا ہے نا, جی. تو زا کی نومیریکل ویلیو ہے. آٹھ کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ ہا. ہا کی ہے. اور نو تا. تا کی ہے, یعنی کہ توئیں اردو میں کہیں گے تو. سبحان اللہ. اب یہ اس کی نومیریکل ویلیو ہے. اب اس میں ڈرائیور کنڈکٹر کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. اب مثال کے طور پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 3 اکتوبر 1986. 3 اکتوبر کون سا مہینہ ہے؟ 10واں ہے. جی. 10واں 1986. 1986. عمر تو نہیں چھپا رہے نا؟ سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے, اب نام آ گیا, لیکن آپ کی پھر جنم کنڈی کھلنے لگے گی. اس میں پھر میں کچھ اور کر لوں پھر. وہ قائد اعظم کی نکال لیں. اچھا, قائد اعظم کی نکال لیں. چلیں پھر یہ نام ہم فرضی نام لے لیتے ہیں. فرضی نام ہم نے لے لیا علی. سبحان اللہ. اور والدہ میں فرضی نام ہم نے لے لیا کوثر. سبحان اللہ. اب علی کے عدد کیا بن رہے ہیں؟ 110. کوثر کے عدد نکالو بھائی, کیا بن رہے ہیں؟ کاف کے 20. کتنے بن رہے ہیں؟ 20. واو کے کاف کے بن رہے ہیں 20. واو کے کتنے بن رہے ہیں؟ 6. سے کے کتنے بن رہے ہیں؟ سے کتنے بن رہے ہیں؟ 500, 600, 700, 800, 900, 1000. ہاں 500. اور رے کے 200. کتنے بنے؟ 700, 726. سبحان اللہ. اب 726 اور 110. 726 110 اور 3 اور 1 4 4 اور 1 5 5 اور 9 14 14 اور 8 22 22 اور 6 28 28. 28. شاہ صاحب کیلکولیشن 6 8 اور 6 14 3 4 6 اور 2 6 7 اور 1 8. 8. اب اس کو ہم تقسیم کریں گے 4 سے. 4 سے کیوں کریں گے ہم تقسیم؟ عناصر 4 ہیں. آتشی, بادی, آبی
اور खाकी। खाकी। अब इसको 4 से तकसीम करेंगे। अगर हम मिसाल के तौर पे सितारा निकाल रहे होते, किसी का बुर्ज निकाल रहे होते, तो फिर हम उस दिन के अदद भी काउंट करते और फिर उसको 7 से तकसीम करते। वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग तरीका है। इल्मुल अदद के कई तरीके हैं। सुभान अल्लाह। इसमें 36 का कानून भी लगता है, 20 का कानून भी लगता है, 34 का कानून भी लगता है, 15 का कानून भी लगता है। सुभान अल्लाह। मतलब ये है असल इल्मुल आदात। जी, और जो हम लोशु ग्रिड की बात कर रहे थे वो बातिल है, वो बिल्कुल बातिल है कि कवानीन पर पूरा उतर ही नहीं रहा। और उसका नाम बड़ा सुना है, बड़ा नाम बड़ा सुना है उसका। कि उसमें जो टेक्निकल गलतियां हैं हाँ। वो आप आज वाज़ेह कर रहे हैं। वो बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है। अब इसको हम तकसीम करते हैं। 4 दूनी 8, 8, 4 एकम 4, 2, अब क्या आया 24, 12, 12, 12, 24, 4 छिक क्या आया 24। ठीक है, हमने इसको तकसीम किया है ना, सही। डिवाइड किया है ना। ये देखो ना, 4 दूनी 8 बराबर हो गया। जी, फिर हमने 6 को ले लिया, 4 एकम 4, 6 में से 4 आ गए, 2 बचा, फिर हमने 4 ले लिया। सही। ठीक है, 6 चौक 24, ये पूरा आ गया, 0 बच गया। 0 हो गया। लेवल 0 की कोई अहमियत नहीं है। अगर इसमें कुछ बचता तो फिर हम उसके खाने दूसरे तरतीब से भरते। सही। ये अगर मैं समझाने बैठूंगा ना तो ये हमारा पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। अब असल हमारे पास क्या है, 2, 1, 6। अब आप ये देखना चाह रहे हो कि आपके साथ मामला क्या है, मामला क्या है, आप में किस चीज़ की कमी है, और आप 15 के नश के ज़रिए अपने अंदर की कमी को कैसे पूरा कर सकते हो। ये बताता है इल्मुल आदात। ये बताता है इल्मुल आदात। अब ये क्या है, 216। अब 216 में हम ये चार्ट नहीं लेंगे क्योंकि बाद खाक का चार्ट नहीं है, हम लेंगे आतिश का, क्योंकि वो हमारी इब्तिदा है। सही। मतलब इसकी जो इसको आप मुफरत करें तो 9 बन रहा अब है। मैं आपको बताता हूँ ना, इसको पहले इसको ये पूरा समझा देता हूँ। जो फ़र्जी हमने कैरेक्टर लिया है, फ़र्जी कैरेक्टर जो हमने लिया है उसको समझा देता हूँ। अब हमारे हिसाब से कौन सा आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। असल तरतीब ये है। अब ये खाना कौन सा है, आतिशी। ये खाना कौन सा है, बादी। बादी। और ये खाना कौन सा है, आबी। आबी। और ये खाना कौन सा है, खाकी। ये खाना कौन सा है, फिर आतिशी। आतिशी। और फिर ये खाना कौन सा है, बादी। बादी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, बादी। और ये 7वां खाना कौन सा है, ये आबी। आबी। और 8वां खाना कौन सा है, खाकी। खाकी। और फिर ये आतिशी। वाह। ये आतिशी की पूरी तरतीब आई है। सुभान अल्लाह। अब इसमें क्या आया है, 216। अब 2 कहाँ पर है, ये रहा, ये आ गया 2, सही। ये आ गया 1। और 6 का है, 6 आ गया ये, यानी कि आतिशी और बादी। बादी। अब जिसके अदद 216 आए उसमें किसका आंसर ज़्यादा गालिब है, आतिशी। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर आतिशी का आंसर गालिब आया ज़्यादा,
تو وہ کیا ہے؟ وہ غصے جنونی ہوگا، غصے والا ہو، غصے والا ہوگا، تیش میں آ جائے گا، اور اس میں جو ہے نا وہ گیسز. تحریک پیدا ہوگی اس میں بہت زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آتشی والے کو کون سا کام کرنا چاہیے جس میں اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا اینٹی. اس کا اینٹی. سبحان اللہ. وہ آگ کا کام نہ کرے، لوہے کا پگھلانے کا کام نہ کرے، کسائی کا کام نہ کرے. کسائی کا کام اس کو جنون جلال پیدا کرتا ہے نا، جلال جو آتش شروع سے ہے، مطلب وہ اس کام کرتے ہوئے کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو اور نقصان ایسا جلباز ہوتا ہے، جلد فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہوتی، جلدی ہمت ہارنے والا ہوتا ہے. بجلی کی طرح بس. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ آگ کی طرح جلتا رہے جیسے سورج روشن ہوتا ہے. صحیح. کس کا عنصر غالب آ گیا اس کے اوپر؟ آتش. آتش کا عنصر غالب آ گیا. آتش کا عنصر غالب آنے کے بعد پورا سرکل اس کا 15 کا بن رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے عنصر کے اندر، اس کے عدد کے اندر، اس میں خاکی نہیں ہے اور آبی نہیں ہے. پانی اور مٹی کی کمی ہے. یہ کیا؟ اب اس کمی کو کیسے پورا کرے گا کہ جسے ترقی نہیں مل رہی، شہرت نہیں مل رہی، کہیں نوکری کر رہا ہے پریشان ہے. خاک زمین ہے نا. سبحان اللہ. جی. اب اس نے کس کمی کو پورا کرنا ہے اپنے اندر؟ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خاکی کمی کو پورا کرنا ہے اور آبی کمی کو پورا کرنا ہے. اب اس کو کیسے پورا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یا تو کوئی ایسا ذکر کرے کہ جو جمالی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوافل پڑھے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ان ناموں کو چنے جس میں جمال ہو، جس میں بشارتیں ہوں، جس میں نعمت ہو، رحمت ہو، جس میں رحمت ہو. سبحان اللہ. وہ جب پڑھے گا تو وہ اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا، کیونکہ جب وہ پڑھے گا تو اس کا قہر، اس کے آتشی ٹھنڈا ہوگا اپنے اندر سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چائنا والے نہیں بتا سکتے. یہ چائنا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو چائنا کا تو سنتے یہی ہے. سارا گیم آتشی، بادی، آبی اور خاکی پہ گھومتا ہے. کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی کنڈکٹر نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی، اچھا جہاز بھی کہتے ہیں یہ لوگ، پلین بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہے نا، یہ چیز، یہ سب سے لکی بندہ ہوتا ہے جس کا 4 5 6 بنتا ہے، جبکہ صاحب وہ کسی بھکاری کا بن رہا ہو. مطلب جب قانون کی پیروی نہیں ہوگی. اب قانون سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر 9 قانون لاگو ہوتے ہیں. 9 خانے ہیں، 9 قانون ہیں. جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی سے صرف میں نے ایک قانون یعنی کہ 4 کی بات کی ہے. سبحان اللہ. اس کے ذریعے آپ اپنی عمر تک کا تعین کر سکتے ہو کہ آپ کتنی عمر تک جیو گے. جبکہ علم غیب اللہ جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علم العدد ایک وسیع علم ہے اور اس سے اور نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے مطلب بزرگوں کے، لیکن وہی ہے کہ شرعاً تو ایسا ہے کہ اللہ نے جو چاہا. اور اس سے آپ اپنے ماضی کو بھی جھانک سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ علم العادات جس سے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے نا علم العدد کے بارے میں. سورہ جن کی آیت جو ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ علم ہے. اب جو ہے نا وہ آپ نے اتنا کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ابتداً وہ چائنا نام ہی بھول گئے ہوں گے، لوشو گریٹ. ہاں، کہ لوشو گریٹ تو وہ تو ہے ہی. وہ تو لوگ وہ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی کمائی مسکروں نے کھائی.
लूशो ग्रेड में सारे मस्खरे बने हुए हैं। अंधों में काना राजा होता है ना, सही। बस वो चल रहा है सब कुछ। अगर इस कानून की ऐसी कोई दलील है जो मैंने दी है तो आप मुझे बता दें। आप तो लोशो ग्रिड को घर छोड़ के आ गए, बोले टाटा बाय तो वो है ही गलत ना। मैं उसकी बुनियाद को गलत नहीं कह रहा, बुनियाद सही है उसकी, लेकिन बेस सही है उसकी। बेस सही थी, लेकिन ऊपर की इमारतों में उन्होंने गलत इमारतों में उन्होंने अपनी मर्जी से इमारतें बनाने शुरू कर दी, जो कि कानून के खिलाफ था। अच्छा ये कानून अब उनको कौन समझाएगा, कौन बताएगा? एक का कानून क्या है, दो का कानून क्या है, दो किसके मुतबादिल है, दो किसका मुहर्रिक है, वो किस में तहरीक रखता है, वो किस खाने पे सवार है। हुजूर आपके लेक्चर्स का चाइनीज़ में एक जो तर्जमा करके उनको पेश किया जाए कि ये है असल इल्म। नहीं शाह साहब, मैं अगर कानून से हट रहा हूँ तो मुझे बताएं, नहीं, मैं अगर कुलिये से हट रहा हूँ, फार्मूले से हट रहा हूँ तो मुझे बताएं। फार्मूला तो माशाल्लाह क्या, मतलब अक्लें हैरान के, मतलब इस आप हिकमत के अंदर, आप हिकमत जानते हो, हिकमत के अंदर आप इलाज कैसे करते हो? अगर किसी का सफरा बढ़ जाता है, किसी के अंदर आतिशी अंसर बढ़ जाता है, क्या करते हो आप? उसका एंटी एनवायरनमेंट, क्यों एंटी देते हो? कि जब तक मुखालिफ नहीं करेंगे तो एतदाल में नहीं आएगा। और जब एतदाल में आएगा तो उसको शिफा मिल गई, सुभान तो तुम खुदा हो क्या जो शिफा दे दी तुमने? ना 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 ना, नहीं, तुमने कानून को फॉलो किया है, और कानून ये रबी का बनाया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी हिकमत, तुम्हारी तदबीर, तुम्हारी दी हुई दवा बीमारी के मुताबिक मुरतब हों तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। सुभान अल्लाह, मतलब रूट्स को फोकस करना ज़रूरी है। अगर एक शख्स परेशान है, नौकरी में परेशान है, परेशान है, परेशान है, परेशान है, वो अपना ये हिसाब निकलवा ले इसके ज़रिए, क्यों परेशान है, वजह आ जाएगी। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास कौन सा अंतर गालिब है। नाम की और जिस दिन तुम पैदा हुए हो उस तारीख की बड़ी अहमियत है। अब तुम पैदा हो गए, अब मैंने पूछा शाह साहब आपकी तारीख क्या है, वो याद नहीं है, अम्मा ने कहीं लिखी नहीं, अब्बा ने भी नहीं बताया। अब जिसकी तारीख नहीं होगी, अब वो लोशो ग्रेड में कैसे निकालेगा? अब जिसको सन ही याद नहीं है अपना, अब जैसे मैं तो पूछता हूँ तुम्हारे वालिद साहब का सन क्या था, तुम बोलोगे यार मुझे तो इल्म नहीं है। अब किसी बूढ़े आदमी से पूछो यार तुम कौन से सन में पैदा हुए, याद नहीं है, शायद मैं 56 में हुआ था या 55 में हुआ था। कैसे निकाल लोगे लोशो ग्रेड में साहब इसका? लेकिन नाम और माँ के नाम के अदद के मुताबिक आप निकाल लोगे। सही। अब आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, लेकिन हमने डेट ऑफ बर्थ काउंट की। अब हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, हम क्या करेंगे फिर मालूम? हम नाम, माँ के नाम के अदद और उस दिन के अदद काउंट कर लेंगे उसमें, कि जिस दिन हम हिसाब निकाल रहे होंगे। सुभान अल्लाह। फिर उसको 4 से करके फिर अपना ग्रेड चेक कर लेंगे कि हमारे पर कौन सा अंतर गालिब है। मतलब उसका भी हल मौजूद है। तो भाई कानून है ना। सुभान अल्लाह। और उसके इस का मुतबादिल उनके पास है ही नहीं। मुतबादिल है ही नहीं। मतलब वो एक जगह, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट होकर रुक जाती है। भाई अगर कोई शख्स कहे कि अब मेरी पैदाइश 4 तारीख की है, मुझे महीना नहीं मालूम, सही है, बना लो कोई ग्रेड। तो वो मतलब तारीख़ पैदाइश नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे चलो, अब तुम मुझसे ये पूछते हो कि भाई मिसाल के तौर पे एक फ़र्जी नाम है, उसका नाम शाहिद है, अब उसको अपनी माँ का नाम नहीं मालूम, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, अब ना खाला ने बताया, ना फूफा ने बताया, ना चचा ने बताया, किसी ने पाला, अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अब बोले, अब कोई हमसे सवाल कर ले किसी मज़हब का, माँ का नाम नहीं मालूम, तो फिर हमारा कानून क्या कहता है कि हमारा इल्मुल अदद का कानून कहता है अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो आप हव्वा की अदद ले लें, हव्वा नाम इस्तेमाल कर लें। अच्छा हव्वा ही क्यों इस्तेमाल कर लें, आदम क्यों नहीं कर लें? आदम भी कर सकते हैं, हव्वा कर लें। अच्छा हव्वा के अदद कितने बनते हैं? हाँ के कितने बनेंगे? हाँ की ये आ गया ना आपका 8,
8 जमा वाव के कितने बने, 6 जमा 1, ये 15 बनेंगे शाह साहब। कितने हो गए? 15। सुभान अल्लाह। 15 कानून आ गया। सुभान अल्लाह। ये कानून 15 है पूरा, ये कानून 15 है पूरा। तो हवा का कानून हमने किस में इस्तेमाल कर लिया? किसी को माँ का नाम नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। सुभान अपना नाम तो मालूम ही है तुम्हें। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा नाम मिसाल के तौर पे सैयद, बाबर, शाह, गिलानी, कादरी, सरोवर्दी, अब्दुल अलाई, चिश्ती, निज़ामी, तो क्या तुम सबकी अदद निकालोगे? जो पुकारा जाता है। सिर्फ जो पुकारा जाता है या जिससे आपका निकाह हुआ था है, या NIC का नाम। NIC का नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम। सही। सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सा आंसर किसके ऊपर गालिब है, किसके ऊपर गालिब नहीं है, उसके तोड़ को किया जाता है। फिर ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, ये पूरा इल्म है। अब तो देखो ना, हर एक बंदा कि जिसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं है वो भी लो सिगरेट में साहब बता रहा है। लोशु ग्रेड मतलब उसका नाम बहुत सुना है। वो कहते हैं ना कि वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोशु ग्रेड असल देखा जाए तो ये मुसलमानों की मिरास है, इल्मुल आदात। इल्मुल आदात। और देखें, ये आपने आज इतना आसान तरीक़े से बताया है कि मतलब इतना आसान करके मैं देखता हूँ किसी ने नहीं बताया कि इतना मतलब बहुत सारे हमारे नाज़रीन, तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 80 to 90% मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता, आज पहली दफ़ा देखा। बिल्कुल पहले मतलब वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने ये अबजद हवज़ होती कलमन साफ़ साख़दा ये याद कर लिया, तो अब हम जो है वो इल्मुल आदात के मास्टर हो गए। जबकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अलिफ से क्या आता है, बे से क्या आता है, जीम से क्या आता है, दाल से क्या आता है, हर हुरूफ की तासीर अलग अलग है, हर हर्फ की तासीर अलग है, हर अदद की तासीर अलग है। सुभान अल्लाह। हर हर्फ और हर अदद इंसानी वजूद के एक आज़ा से कनेक्ट है। सुभान अल्लाह। यानी कि लेके 1 से लेके 9 के अदद इंसानी आज़ा से, इंसान से जुड़े हुए हैं। कुछ इनको लताइफ से मंसूब करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लताइफ से कैसे मंसूब करते हैं? अच्छा, मंसूब करते हैं। अल्लाहु अकबर। नहीं समझ आया? सुभान अल्लाह। कि ये मतलब वो बाकायदा तौर पर इल्मुल आदात से बाकायदा एक सर यही तो असल रूहानियत है, यही तो तरबियतों का हिस्सा होती हैं। तरबियत और किसे कहते हो आप? भाई जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं है, जब तक तुम्हें इल्म नहीं है, जब तक तुम उसकी असल को नहीं पहचानते, तो तुम कैसे उसमें कदम रखोगे? सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि पूरी कायनात का एक निज़ाम है जो कि इल्मुल आदात के तहत चल रहा है। इसी पर इल्मुल औक़ात बनाए कि जनाब फ़लाँ मतलब इल्मुल मवाक़ीत का बाकायदा इल्म है। अब कुछ पता है क्या कहते हैं? जी। 1 से लेके 9 के अदद की तासीर और उसका सिर कहाँ पे? कहाँ? आज़ाए रईसा के बारे में जानते हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या है? आज़ाए रईसा तिब में जैसे हाँ कहते क्या हैं है? कि जिन आज़ा के अलावा हम ज़िंदा नहीं रह सकते। कौन कौन से? दिमाग, सुभान अल्लाह। जिगर, सुभान अल्लाह। दिल। दिल। 3 है आज़ाए रईसा। सुभान और अल्लाह। चौथा खून। सुभान अल्लाह। भाई खून निकल जाए इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। सही। खून की कमी हो जाए इंसान मौत के करीब चला जाता है। खून में वायरस हो जाए इंसान मर जाता है।
سبحان اللہ. وہ سمپل آرگن تھیوری میں 3 ہی بولتے ہیں کہ جناب وہ تو 3 بولتے ہیں لیکن سودا صفرا پلغم بس. اور ریح بھی کہتے ہیں کوئی جو خون کے اندر شامل ہوتی ہے. جی لیکن سمپل آرگن تھیوری میں وہ ایک الگ ہے. 3 پر بات کرتے ہیں. اور صابر ملتانی صاحب ملتانی صاحب کہتے ہیں. لیکن میں ابھی طب کی بات نہیں کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ابھی علم العدد کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 4 ہو گئے. 4 ہو گئے یہ. سبحان اللہ. اب کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 5 رہ گئے. اب 4 کون سے ہیں اور 5 کیا ہیں؟ تمہارے اندر حواس خمسہ ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں؟ سننے کی حس، بولنے کی حس، دیکھنے کی حس. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. ہاں. چکھنے کی حس اور چھونا بھی ہو گیا. ہاں صحیح ہے. تو 1 سے لے کے 9 کے عدد آ گئے پورے. سونگنا بھی تھا اس ہاں. میں. 1 2 3 4 اور 5. سبحان اللہ. 5 اور 4 9. کچھ اس کو اس سے منسوب کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہترین شاہکار ہے سبحان جس کے بارے میں وہ خود قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. تقویم. حضور میں وہ اب اس علم العدد کی اگر انسانی وجود میں گرہیں کھولنے لگے نا تو ساری کی ساری تاثیر یہ جو آپ بورڈ پہ سمجھا رہے ہیں نا یہ ساری آپ کے ذہنوں میں کچھ ہونا شروع ہو جائیں. آپ بولیں یار پھر میں نے اپنی زندگی میں کیا کرا ہے. میں نے 30 سال گزار دیے، میں نے 40 سال گزار دیے، میں نے 50 سال گزار دیے، میں نے خود ہی کو نہیں پہچانا. کیوں؟ ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ پہلے خود کو پہچانو. جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہو تم؟ سبحان اور خود کو پہچاننے کے لیے کوئی فارمولہ تو چاہیے نا. صحیح. سبحان اللہ. بھائی تم اپنے آپ کو کہاں پہ جانچ پڑتال کرو گے؟ کس پیمانے کو آپ اپنے آپ کو اوپر رکھو گے کہ میں نے خود کو پہچان لیا؟ کچھ اگر ہم علم الاردیان کی بات کرتے ہیں وہ ظاہری ہے، علم الابدان کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر ہے. سبحان اللہ. مطلب بزرگوں نے اس کے باقاعدہ قوانین بنا کر دے دیے کہ اس کے مطابق یہ سمجھ لو. اصل میں اب پڑھائے نہیں جاتے وہ قاعدے قوانین. اچھا پڑھائے وہ جاتے رموز نہیں پڑھائے جاتے، سکھائے جاتے. جہاں پر سکھائے جاتے ہیں وہاں سیکھنے والے نہیں. وہ سیکھنے والے نہیں ہیں. اور شارٹ کٹ جیسے وہ ابھی اس کا بڑا نام سنا لو شو گریڈ. ہاں اب اس کی حقیقت میں نے اس کے پورا بیان تک دے دیا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی. ایک سوال ہے لو شو گریڈ کا کہ وہ جو کیچوا ابتداءً نمودار ہوا تھا اس میں 15 کا ہی نقش بنا ہوا تھا. اس میں 15 کا نقش نہیں بنا ہوا تھا، اس ڈاٹ. میں اسکوائر بنے ہوئے تھے، ڈاٹ ڈلے ہوئے تھے. ہر خانے میں ڈاٹ کی تعداد بڑھ رہی تھی ایک ایک کر کے. لیکن ترتیب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاکی چال کی تھی. ہماری 4 چالیں ہیں نا، جی آتشی، بادی، آبی اور خاکی. اگر خالی میں آتشی کے ذریعے بیان کرنا شروع کروں نا تو تو میں نہیں کر سکتا. 12 میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں نے یہی عرض کیا نا 12 ربیع الاول تو اسی نشست میں ہو جائے گی. ہاں سبحان اللہ. مطلب 10 سال بھی اگر لگے نا مجھے بیان کرنے میں تو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر روزانہ 1 گھنٹے کی بھی ٹرانسمیشن کروں اس کو مکمل نہیں کر سکتا میں. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے رب کی. ہر چیز میں اللہ کی شان. سبحان اللہ. بالکل. تو انسان کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. تم ٹٹولو تو صحیح، تم ڈھونڈو تو صحیح، تمہیں اس میں علم العدد بھی ملے گا، علم الحروف بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، عملیات بھی ملیں گے. ہم پہ جو چھاپ لگ گئی ہے عملیات کی، اب دیکھو نا یہ عملیات ہیں کیا؟ یہ تو علم ہے. یہ ایک علم ہے. ہم تو بول رہے ہیں یہ علم سیکھو. سبحان اللہ. اور علم کو جب عمل کرو گے تو پھر عامل ہوگے. ہاں کوئی بھی علم ہے. کوئی بھی علم ہے. ہم صرف یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ بھائی جاؤ یہ کر لو، جاؤ 1.25 لاکھ کر لو، جاؤ 25 لاکھ کر لو، چاہو 10 لاکھ کر لو، چاہو 1000 کر لو. ایسا کر رہے ہیں ہم پہلے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پہلے اس کی حقیقت بتاتے ہیں. اس کے ہر خانے کے الگ الگ موکل ہیں، الگ الگ ایوان ہیں، الگ الگ فرشتے ہیں، الگ الگ
اس کے شیطان ہیں الگ الگ، اس میں اہل حنود موجود ہیں، حمزاد موجود ہیں اس میں، سبحان اللہ. جو ہم نے بتایا بھی ہے تتھیایل بتتھیایوشن جتتھیایوشن دتتھیایوشن، یہ اس کے سرخ جنات ہیں. ہتتھیایلو بتتھیایلو جتتھیایلو دتتھیایلو، یہ سب ان کے وہ ہیں، ماتحت مخلوقات ہیں ان کے. یہ لوشو گریڈ والوں کو کیا معلوم کہ مخلوقات کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آج خیر مطلب علم العادات کا جو آپ نے مختصر سا ایک جو ہے وہ ایک ڈیمو دیا ہے، یہ سبحان اللہ. مطلب وہ ہم نے اپنے بزرگوں کی چپلیں سیدھی کری ہیں، سبحان اللہ. یہ اس کے صدقے ملا ہے. اور یہ دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی چپلیں سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہی آج اس کو وہ جو نور آپ نے وہاں سے لیا وہ پھیلا رہے ہیں. ایسا وہ روشنی اسی کی ہے، انہی کی ہے. اور وہی ہے کہ جس نے سیکھ لیا ہوتا ہے وہ سکھاتا نہیں، بند مٹھی والا کام کر جاتا ہے کہ بند مٹھی ہو گئی جی کہ جن نکل نہیں جائے. بھائی میری زندگی ہے نا، میں نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا تھا، میں جب تک زندہ ہوں نا میں اپنا سینہ کھول کے رکھوں گا آپ کے سامنے. سبحان اللہ. جس نے جتنا بھرنا ہے بھر لو، جس نے جتنا لینا ہے لے لو. کل کو میں چلا گیا یہ سارے چیپٹر کلوز. پھر کوئی ایسا استاد اگر مل جائے تو پھر کہنا. سبحان اللہ. نہیں ایسا تو خیر نہیں ملتا ہے. لکل علم رجال، کے ہر علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہرین رکھے ہیں، اور یہ علم سینہ بسینہ جو چلتا آ رہا ہے، اور بزرگوں نے جو ہمیں یہ علوم دیے ہیں. حضور خیر میرے پاس کافی سارے سوالات تھے، سارے سوالات کے جواب آپ نے ایک نشست میں سب لوشو گریڈ کی آپ نے جو ہے نا پوسٹ مارٹم آج مطلب آپ کے سوال بڑھ گئے. سبحان اللہ. پوسٹ مارٹم کر دیا آپ نے کہ جناب نہیں کچھ اگر لکھا ہے آپ نے یا آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کچھ بھی ہے آپ پوچھیں، علم العدد کے متعلق، اس کے متعلق 15 کے عدد. سبحان اللہ. وہ بن پوچھے ہی اتنے سارے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں کہ جتنا آج کی نشست میں سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہاضمہ بھی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جو کچھ صرف ایک ہلکا سا ڈیمو دیا ہے، لیکن قانون کے تحت ہے. ہر چیز قانون کے تحت ہے، فارمولے کے تحت ہے، سبحان اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اس سے اس کو رد کر دیا میں نے ڈائریکٹر کو، ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو، کوا کو، جوا کو، فلاں کو، دھماکہ کو. ہمارے عقائد بالکل الگ ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا اسلام سب سے بلند اور بالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو برکتیں عطا فرما، اور علم سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے. مسکن درود کی طرف اگر چلیں پھر. بالکل ہم مسکن درود کی طرف بھی چلتے ہیں. اور پھر میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اور بتا دوں آپ کو. جی انہی کے ذریعے جو نا مختلف صورتیں، مختلف آیات، مختلف جو پرانی جو اس میں صفات ہیں موجود اس کے اندر، جی ٹھیک ہے، اس کے پھر زکوٰۃ کے طریقے عدد تعداد یہ سب انہی کے ذریعے نکالی جاتے ہیں. مطلب یہ بنیاد ہے آپ کی، اسی بنیاد کے تحت، اسی قانون کے تحت. سبحان اللہ. وہی کہتے اچھا ہیں. ایک ہے تکسیر کا علم. وہ کیا ہے کہ جس میں حروف توڑ کر لکھتے ہیں صحیح. اور اس کی ترتیب باندھتے ہیں کہ ایک حروف یہاں سے لیا، ایک حروف یہاں سے لیا، پھر یہاں سے لیا، پھر یہاں سے لیا، پھر یہاں سے لیا، پھر یہاں سے لیا. اب جیسے ایک سے لے کے توئیں تک 9 حروف آ رہے ہیں. اب اس کی تذکیر باندھو تو یہ ایک الگ پہلو، اس کی الگ گرائیں کھلیں گی. یہ ایک الگ علم ہے. سبحان اللہ. حضور وہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ اتنا سر ہم پورے رجسٹر بھر دیتے تھے جب ہم کرنے بیٹھتے تھے. حضور خیر آپ کا ثانی تو نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ آج جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پہلے یہ ہضم کرنے دیجئے، وہ تھوڑا چل پھر لیں، تھوڑا ہضم ہو جائے. چلیں ہم پھر آگے مسکن درود کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس چیز کا ذکر کریں گے.
باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے متعلق بھی کہتے رہیں تاکہ جس نے اجازت لینی ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ حضور آپ تو آخر میں ماشاءاللہ فرمائی دیتے بالکل. ہیں. آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اپنا نام اپنے والدہ کا نام لکھ کے اپنی پریشانیاں شیئر کر سکتے ہیں, اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ مسکن درود میں شامل ہوں. باقی میں اپنے تمام چاہنے والوں کو 12 ربیع الاول کی دعوت بھی دیتا ہوں کہ میرے شفا خانے پر, میرے ہی کلینک پر ہم نے 12 ربیع الاول کی محفل سجائی ہے, اس کا اہتمام کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں شریک ہوئیے گا بروز منگل 12 ربیع الاول بعد نماز مغرب. اور اب ہم مسکن درود کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر محمد ورحمتک یا رب. تو جو لوگ ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں شامل ہیں, مسکن درود میں شامل ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ
اس درود کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے جو شخص جس نیت سے شامل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے اور ان کے تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اور بس میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول بروز منگل بعد نماز مغرب میرے شفا خانے پر جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ شریک ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ لنگر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نظر نیاز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری طرف سے آپ یہ کر لیں، ہماری طرف سے آپ میٹھا بنوا لیں، ہماری طرف سے آپ یہ کر لیں، تو وہ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پرسنل نمبر بھی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا صرف اور صرف فیصل بینک کا اکاؤنٹ ہے، اور میرا ہی نام اس پہ مینشن ہے، تو جب بھی آپ کوئی بھی کسی کار خیر کے لیے بھیجیں تو لازمی ہمیں اس سے آگاہ کر دیں کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو امانت ہو وہ پھر اسی کاموں میں صرف ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں اپنے چاہنے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ربیع الاول کی بابرکت محفل میں ضرور شرکت ہوں، جو آ سکتے ہیں وہ آگے شریک ہوں، جو کسی بھی صورت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری نے جو محفل سجائی ہے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آج آپ کی طبیعت بھی مجھے تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ حضور، ڈاؤن نہیں لگ رہی، ہاں کھل گئی۔ یہ نہیں، یہ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہ علم العادات جو اندر چل رہا ہے نا، آپ کے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ او ہو خاکی آبی آتشی، یہ ساری جو ہے نا مکس ہو کر اندر ایک جو ہے نا ہلچل سی مچائی ہے کہ اللہ پاک خیر آپ کو برکتیں عطا فرمائے کہ آج آپ نے اتنا آسان کر کے اس کو آتشی دکھایا۔ کے عدد کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ بادی کے عدد کتنے ہیں؟ حرف کتنے ہیں؟ اگر ان کے حرف توڑتے ہیں کتنے کتنے حرف بنتے ہیں؟ اچھا، یہ آتشی الف تا شین یا اس طرح سے فرما 4 رہے ہیں؟ بادی۔ اچھا آپ مطلب دیکھیں، یہ جیسے جو ہے نا وہ آتشی بادی کے جو آپ لفظ آتشی کے ہاں، جو وہ نکال، بادی، خاکی۔ سبحان اللہ حضور، آج اچھا کے اس لیے اچھا کافی، آج چلیں کے ٹھیک لیے ہے، اتنا ٹھیک بہت ہے، دماغ ٹھیک، جو ہے نا وہ ٹھیک جیسے ہے۔ آپ نے کہا نا آتشی، میں نے ایک دم کیا کہا کہ یہ کیا، تو مطلب وہ واقعی آپ نے میں اس کی بھی گرہیں کھولتا اور پھر اس کی بھی حقیقت بتاتا آپ حضور کو، صرف آتشی کی۔ حضور بندی رہنے دیجئے گا، اچھا، نیکسٹ محفل میں انشاءاللہ ضرور اس کو کھولا جائے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے وہ خیر اللہ اس سے نا یہ پاک پتہ چلتا ہے کہ جلالی عمل کرنے میں کیا کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، کتنے دنوں میں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ وہ اس میں تشنگی رہ جائے گی، ہاں۔ اور پھر جو ہے وہ سوچتے رہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، تو اگر چلیں جیسے آپ کی مرضی، میں جیسے تھوڑی مرضی باجی۔ سبحان اللہ، میں معذرت اس نہیں، حوالے نہیں، سے چاہوں گا، واقعی ابھی قہوے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، اور یہ جان ایمان کا سلسلہ بھی جاری رہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلستان کو ایسا ہی ہنستا بستا رکھے، اور اس سے جو علم کے دریا بہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس علم کے دریا سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارے سوال ہوں گے، حضرت کے جواب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔